یہ کہاں گیا تکبر، یہ کہاں گیا غرور، یہ کہاں گئی دولت، یہ کہاں گیا مال۔ ادھر انسان کو موت واقع ہوئی، ادھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اس جنازے کو لے آؤ، اس میت کو لے آؤ۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا ہے نام لے کر فلاں کو لے آؤ، فلاں کو اٹھا لاؤ، فلاں کو یہاں لے آؤ۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اس کی میت کو لے آؤ، اس کے جنازے کو لے آؤ، اسے غسل دیا جائے، اسے کفن پہنایا جائے، اس کی میت کو لے جایا جائے، اسے دفن کیا جائے۔ فیضان گرامی پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو 70 سال کی زندگی میں جو تم نے غرور اور تکبر کو جمع کیا، ایک لمحے میں ہم نے تمہارے غرور کو بھی ختم کر دیا، تکبر کو بھی ختم کر دیا۔ ایک صلوات ہے محمد والے۔ اس لیے کہ موت جدائی کا نام ہے، موت ایک دوسرے سے دور ہونے کا نام ہے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے سورہ یاسین میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ سورہ یاسین قلب قرآن، قرآن کا دل۔ مردے کے قریب جب انسان کا آخری وقت آتا ہے، سورہ مزمل نہیں پڑھا جاتا، سورہ واقعہ نہیں پڑھا جاتا، سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی پڑھے آ کر سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کیوں؟ تاکہ اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے۔ بڑے توجہ دیجیے گا، تاکہ اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے۔ تو سورہ یاسین کے لیے روایتوں میں اگر انسان پریشان حال ہے، انسان تکلیف میں مبتلا ہے، انسان مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، تو 10 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اور تلاوت کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرے، تو پروردگار عالم اس سورے کے صدقے سے اس کی تمام پریشانی کو دور کر دے گا۔ تو یہ ہے سورہ یاسین۔ اس کے علاوہ بھی سورہ یاسین کے بہت زیادہ فضائل، جتنا بھی آپ اللہ کے کلام کے نزدیک ہوں گے اتنا ہی آپ خدا کے نزدیک ہو جائیں گے۔ جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اتنا ہی اللہ سے پہلے گفتگو کریں گے، جتنا آپ قرآن سے لو لگائیں گے اتنا ہی آپ اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے، اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے گا۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں ہمیں متوجہ کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں مردے کو زندگی دینے والے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ہم ہیں مردے کو زندگی دینے والے، ہم ہیں زندہ کو مردہ کرنے والے۔ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے یہ کہیں ہے؟ کتنے ہیں اللہ؟ ارے اللہ کتنے ہیں؟ 200 بولے۔ اللہ ایسے نہیں، اللہ زور سے ماشاءاللہ، خدا جزاک خیر۔ اب وہی نا بات، یہ کہ تو شرماتے ہیں نا آپ یہاں بیٹھ کے مجلس میں، یہ شرمانے کی جگہ نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہاں دل کھول کے بولنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے یہ سینے میں طاقت جمع کرنے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ اہل بیت کا دفاع کرنے کے لیے عطا کی۔ ایک صلوات ہے محمد وعلی محمد۔ تو اللہ ایک وحدہ لا شریک، آپ کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن ماشاءاللہ صاحبہ نے وہ کہے، علماء کرام تشریف فرمائے، اللہ نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں کہ جو مردے کو زندگی دیتے۔ اللہ تو ایک ہے نا، تو ایک کے لیے اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ انا، میں زندگی دینے والا ہوں، میں مردے کو زندہ کرنے والا ہوں۔ لیکن یہ جو پروردگار کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں مردے کو زندگی دینے والے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے کہ جو مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں، زندہ کو مردہ بھی بنا سکتے ہیں۔ ایک صلوات ہے محمد وعلی محمد۔ اللہ نے کچھ ایسے بندے بھیجے کہ جنہیں اختیار دے کے بھیجا،
زندگی کا اختیار، موت کا اختیار. کائنات لائے ایسا کوئی رہبر، ایسا کوئی پیشوا کہ جو زندگی دے دے اور موت دے دے. یہ صرف پہلے بیتار ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنا علم دے کے بھیجا اور انہیں اوپر عطا کر کے بھیجا. یہ تقدیر کہے تو زندہ مردہ بن جائے اور ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے، تاکہ دنیا پہچان لے کہ ہم دنیا کے بنائے ہوئے امام نہیں ہے، ہمیں اللہ نے امام بنا کے بھیجا. اسی وجہ سے وہ اصول کے بارے میں سوال
قرآن کریم کے آیت میں آثار ہوں، ہم ان کے آثار کو لکھتے ہیں، جو انہوں نے چھوڑا ہم سے لکھتے ہیں، تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ پروردگار عالم نے کہا کہ ہم ان سب کو لکھتے ہیں۔ اب ایسا نہیں کرنا، میں نے شروع میں کہا کہ ہم ہیں مردے کو زندگی دینے والے، وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ جو انہوں نے اپنے جانے سے پہلے بھیجا، جو عمل کیا اسے بھی ہم لکھتے ہیں، جو چھوڑا اسے بھی ہم لکھتے ہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے لکھنے والا؟ بھئی آپ کے کانوں پہ 2 فرشتے موجود ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ تو لکھ رہے ہیں نا۔ آپ نے اچھائی کا ارادہ کیا، ابھی کیا نہیں آپ نے، لیکن روایت کیا کہتی ہے؟ جیسے آپ نے نیکی کا ارادہ کیا، اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے کہ جو داہنی طرف ہے کہ لکھ لے، اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ بڑی توجہ دیجیے گا، اللہ کتنا غفور رحیم ہے۔ خالی آپ نے نیت کی، عمل انجام نہیں دیا۔ اگر آپ عمل انجام دے دیتے تو نیکیاں زیادہ لکھی جاتی۔ خالی آپ نے نیت کی، نیکی کی نیت، آپ نے نماز کی نیت کی، پڑھی نہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی ایک نیکی، اور اگر ایک گناہ سرزد ہو جائے تو پروردگار کہتا ہے اس فرشتے سے ابھی مت لکھنا، ممکن ہے ابھی یہ توبہ کر لے، ابھی یہ اپنی غلطی پر توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ کتنا ٹائم ملتا ہے؟ 9 گھنٹے کا، 9 گھنٹے کا ٹائم۔ اگر انسان سے غلطی سرزد ہو جائے تو اپنی غلطی کا اقرار کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے 9 گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے کہ شاید ممکن ہے میرے بندہ پھر توبہ کر لے، اپنی غلطی پر نادم ہو جائے۔ تو یہ جو 9 گھنٹے کا ٹائم رکھا ہے، آپ رات کی نماز کے بعد سے حساب لگائیے، صبح کی نماز کا۔ جب آپ صبح کی نماز پڑھیں گے تو رات کی نماز سے صبح کی نماز کے لیے 9 گھنٹے بیٹھیں گے۔ اس 9 گھنٹے کے درمیان میں شاید ممکن ہے اسے توفیق ہو جائے اور یہ آنے کے بعد کئی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اگر یہ اس وقت بھی توبہ نہیں کرتا ہے جب اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے اب اس کے گناہ کو لکھ لے، لیکن اس کے گناہ کو صرف ایک ہی گناہ لکھنا، ایک ہی گناہ لکھنا۔ لیکن اگر نیکیاں کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کی زیادہ نیکیاں لکھیں۔ پھر صبح سے ظہر کا وقت جب آتا ہے 9 گھنٹے کا ٹائم، ظہر سے مغرب کا وقت آتا ہے 9 گھنٹے کا ٹائم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں اتنی فرصت دے رہا ہے کہ اس درمیان میں تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور تم توبہ بھی نہ کر پاؤ اور تم موت تمہیں آ پکڑے اور تم یہ کہتے رہو کہ کاش میں توبہ کر دیتا۔ ایک سلوات ہے محمد والے۔ دیکھیے ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں، مال بزرگوں کے ذہن میں یہ بات نہ پہنچے کہ دنیا 18 ہو گیا، 27 گھنٹے کا دن ہو گیا۔ یہ مولوی آپ نے پڑھ دیا کہ 27 گھنٹے کا دن ہے، نہیں ایسا نہیں، ابھی ایسا نہیں، بلکہ یہ 9 گھنٹے کا وقت ہے اسی 24 گھنٹے کے اندر کا وقت ہے، تاکہ اس حساب سے اللہ اس کو مہلت دے رہا ہے کہ اتنا تیرے پاس وقت ہے توبہ کرنے کے لیے۔ تو ہم لکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ خود نہیں لکھتا، فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم لکھو۔ اللہ خود نہ کسی کو مارتا ہے نہ کسی کو جلاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کہیں پر آ گیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ تم مر جاؤ، اس نے کہا کہ تم زندہ ہو جاؤ؟ نہیں، اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ اس کی روح کو قبض کرو، اسے زندگی دے دو، اسے موت دے دو۔ 3 مخلوق اللہ کی ایسی ہے کہ جن کی نسبت اللہ اپنی طرف دیتا ہے۔ ملائکہ کے عمل کی نسبت اللہ اپنی طرف دیتا ہے۔ انبیاء اور اوصیاء، یہ 3 مخلوق ایسی ہیں کہ جن کی نسبت اللہ اپنی طرف دے رہا ہے۔ مثلا کہتا ہے اللہ کام کرتا
ملائکہ روح کو قبض کرتے ہیں، اسے زندگی دیتے ہیں، لیکن کام کون کر رہا ہے؟ ملائکہ۔ اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ میں زندگی دینے والا ہوں اور میں ہی موت دینے والا ہوں۔ اس کے بعد انبیاء کی عمل کی نسبت اللہ اپنی طرف دے رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے نبی تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں پناہ دی۔ آپ حساب سے بتائیے کہ اللہ عرش اتر کے آ گیا زمین پہ اور آنے کے بعد اس نے اپنے نبی سے کہا کہ میں تمہیں پناہ دے رہا ہوں۔ پناہ کس نے دی؟ بھائی پناہ کس نے دی؟ پیغمبر کو پرورش کس نے کی؟ جناب ابو طالب نے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے نبی تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں پناہ دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب یا ملائکہ ہے یا نبی ہے یا مسیح نبی ہے۔ بھائی بات تو پرورش کر رہے ہیں جناب ابو طالب، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا، میں نے پناہ دی۔ تم یتیم تھے، بے سہارا تھے، میں نے تمہیں سہارا دیا۔ پیسہ نگرانی اگر ہم مانیں کہ ابو طالب نبی نہیں، ہم اگر مانیں کہ ابو طالب مسیح نہیں، تو کم سے کم یہ تو مانیں گے کہ ابو طالب ملائکہ سے افضل ہے۔ تو جو ملائکہ سے افضل ہو تو وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سلام دے محمد تو پناہ ابو طالب نے دی۔ اللہ کہتا ہے میں نے پناہ دی۔ پھر قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے نبی ہم نے تمہیں تنگ دست پایا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا کوئی صحیح سے صحیح روایت یا حدیث یا کوئی آیت ایسی ہے کہ جس میں اللہ جب خدایا ہو اور آنے کے بعد اللہ نے کہا ہو میرے نبی یہ سونے کے پہاڑ ہیں، تم غریب تھے، تم تنگ دست تھے، میں نے تمہیں یہ سارا مال دے دیا؟ مال کس کا؟ خدیجہ کا، ساری دولت خدیجہ کی۔ اسلام کی پرورش پانے میں خدیجہ کی دولت خرچ کی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تمہیں تنگ دست پایا، ہم نے تمہیں فقیر پایا، بس ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ تو اللہ بتانا چاہتا ہے یہ خدیجہ کا مال ہے مگر ہم دے رہے ہیں، ہم نے اسے مستقبل کیا۔ جب کسی نے سوال کیا اے خدیجہ تم نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے خرچ کر دیا مگر تمہیں جنت کا سردار نہیں بنایا، جنت کا مالک نہیں بنایا، تو جب میری خدیجہ کا جواب آئے میں مالک بن کے کیا کروں گی جب میری بیٹی سیدہ نساء العالمین ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اللہ اگر مجھے جنت کا مالک بنا دیتا تو کائنات کا مسلمان اکٹھا ہونے کے بعد کہتا کہ یہ جنت تو اماں کی جنت ہے، کہتا ہم تو اماں سے سفارش کروا لیں گے، مگر اللہ نے بتایا جنت ملکیت خدیجہ کی نہیں ہے بلکہ جنت ملکیت ہے حسنین کی ماں گرامی کی۔ اب اسے جنت جانا ہے تو فاطمہ کو راضی کر دو، جنت مل جائے۔ اس سلام علیہ محمد ایسا نگرانی میرے بزرگوں کے جوان پروردگار عالم نے انسان کے لیے بہترین چیز رکھی ہے عمل۔ اگر عمل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب میت کو لے جایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، مال، اولاد اور عمل۔ پھر فرمایا دو چیزیں واپس ہو جاتی ہیں، ایک چیز باقی رہتی ہے، اولاد واپس ہو جاتی ہے، مال واپس ہو جاتا ہے۔
اسی وجہ سے روایت میں کہ جب انسان کا انتظار کا وقت ہوتا ہے تو انسان اپنے مال کی طرف توجہ کرتا ہے اور مال سے کہتا ہے تو میرے کس کام آئے گا؟ کہتا ہے میں صرف کفن کے چند ٹکڑے تجھے دے سکتا ہوں۔ اولاد کی طرف متوجہ ہوگا تو میرے کس کام آؤ گی؟ اولاد کہتی ہے کہ ہم اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر صرف قبرستان کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ انسان عمل کی طرف متوجہ ہوگا۔ عمل کہتا ہے سب چلے جائیں گے، تیرے عزیزوں پر دوست احباب اولاد سب تجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر میں ہوں گا جو قبر میں تیرے کام آؤں گا، میں رہوں گا جو میدان محشر میں تیرے کام آؤں گا، میں ہوں گا کہ جو پورے صراط میں تیرے کام آؤں گا۔ ویسا نہیں، یہ عمل ہے کہ جو اپنے جسم کو اپنی روح کو تنہا نہیں چھوڑتا، جہاں جہاں یہ روح جائے گی وہاں وہاں یہ عمل جائے گا۔ ویسا نہیں، بغیر محبت آل محمد کے قبر میں بھی گزارا نہیں ہے۔ قبر میں بھی اگر سوچے انسان کے بغیر اہل بیت کے کام چل جائے گا تو قبر میں بھی بغیر اہل بیت کے گزارا نہیں۔ جب انسان کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو سرحانی کی جانب سے ایک نور ساطع ہوگا۔ یہ نور نماز کا نور ہے۔ ایک نور پیروں کی جانب سے ساطع ہوگا۔ یہ نور غوث کرتا ہے۔ داہنی جانب سے بائیں جانب سے نور ساطع ہوتے ہیں۔ یہ جگہ تو خود کے نور ہے۔ اس کے بعد ایک نور سینے کی جانب سے ساطع ہوگا۔ یہ نور اس کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ یہ تمام انوار کے جو قبر میں ہوتے ہیں یہ سب کے سب اس نور سے کہتے ہیں کہ آخر تیرا نور کیسا ہے کہ جس نے ہمارے انوار کو دھیما کر دیا ہے۔ تیرے مقابلے، تیرے نور کے مقابلے ہمارا نور پھیکا پڑ گیا ہے۔ آخر تو کس چیز کا نور ہے؟ یہ سینے کا نور کہتا ہے اگر میں اس کے ساتھ قبر میں نہ آتا تو نہ تیرے آنے کی جرات ہوتی، نہ تو قبر میں آتا، نہ تو قبر میں آتا۔ یہ میری وجہ ہے کہ تم میرے ساتھ قبر میں ہو۔ یہ تمام ہمارے کہتے ہیں تو پھر تم کس چیز کا نور ہے؟ کہ میں ہوں ولایت آل محمد کا نور۔ اگر اس کے دل میں ولایت آل محمد نہ ہوتی تو نہ نماز کا نور ہوتا، نہ روزے کا نور ہوتا۔ ایک سلام ہے محمد اگر بغیر ولایت آل محمد کے انسان ہزار رکعت نماز پڑھتا رہے تو کچھ بھی ہونے والا نہیں، یہ نماز نہیں۔ لیکن اگر ولایت آل محمد کے ساتھ 2 رکعت نماز بھی پڑھی تو یہ 2 رکعت نماز 1000 رکعت نماز کی طرح بھاری ہے، کیونکہ یہ ولایت آل محمد کے ساتھ۔ اب آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہمیں موت دینے والے، ہمیں زندگی دینے والے، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کیا اللہ کی کسی کا وارث ہے؟ بھئی اللہ کی
آپ نے قیام کیا؟ بات نہیں، آپ نے ایک طرف توجہ رہا، انشاءاللہ آواز پہنچے گی۔ مولا کائنات نے ایک صحرا میں قیام کیا۔ جس وقت کے قیام کیا، ایک سپاہی آنے کے بعد مولا سے کہتا ہے کہ مولا، اس صحرا اور جنگل میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی رو رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جاؤ، جانے کے بعد دیکھو آخر یہ رونے کی آواز کس کی آواز ہے۔ یہ شخص جاتا ہے، جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ خالی کھجور کے درخت کھڑے ہوئے اور ایک ضعیفہ ہے کہ جو وہاں پر بیٹھی ہوئی رو رہی، گریا کر رہی۔ سامنے ایک میت پڑی اور یہ ضعیفہ دہاڑے مار مار کر رو رہی۔ یہ سپاہی جاتا ہے، جانے کے بعد مولا سے کہا کہ مولا، اس صحرا میں، جنگل میں جہاں پر انسان موجود نہیں ہے، اس صحرا میں ایک ضعیفہ ہے، اس کے سامنے ایک میت پڑی ہوئی اور وہ اس میت پہ رو رہی۔ مولا کہنا فرماتے ہیں چلو اپنے ساتھ آئے ضعیفہ کے پاس۔ یہ ضعیفہ کون ہے؟ اہل بیت کی چاہنے والی، علی سے محبت کرنے والی، لیکن پہچانتی نہیں ہے کہ میرا مولا کون سا ہے۔ مولا کہنا قریب آئے، آنے کے بعد امام نے سلام کیا۔ کس نے سلام کیا؟ امام۔ کون امام؟ کائنات کا امام، سید الاوصیاء امام، مظہر صفات الہی کا رکھنے والا امام، وہ سلام کر رہا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم کو سلام کریں، ہم تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں تو سوچتے ہیں ہم کو سلام کریں، سامنے والا ہمیں سلام کرے۔ مگر یاد رکھیے گا، سلام کرنا عیب نہیں، لیکن بعض کا شکوہ یہ ہوتا ہے ہم سلام کرتے ہیں جواب نہیں ملتا۔ تو ایسا نہیں، یاد رکھیے جواب وہیں سے ملے گا جہاں دل زندہ ہوگا، جہاں دل میں حیات ہوگی، جہاں دل زندہ رہے گا، دھڑک رہا ہوگا، تو جواب بھی وہیں سے ملے گا۔ ہم اسی وجہ سے نماز کے بعد زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا عبداللہ، ہمیں یقین ہے ہم سلام کرتے ہیں تو مولا جواب سلام دیتے ہیں۔ تو ہمیں شکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سلام کرنے والے کے لیے 69 نے کیا، 69 69 نے کیا۔ آپ نے سلام کیا، سامنے والے نے جواب نہیں دیا، آپ کو تو 69 نیکیاں نہیں لینا۔ اگر وہ جواب دیتا ہے تو ایک نیکی سے ملے، اور جواب نہیں دیا تو اسے اپنی ایک نیکی کا نقصان دیا۔ آپ سلام کر رہے ہیں، جواب سلام ملے نہ ملے، آپ کو 69 نیکیاں مل رہی ہے، تو آپ اپنی نیکیوں کا اس کے چکر میں کیوں نقصان کر رہے ہیں؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ سلام کریں گے تو جواب وہیں سے ملے گا جہاں زمین زندہ ہوگا، نفس زندہ ہوگا۔ لیکن اگر نفس کی طاقت نہیں ہے، نفس بات نہیں ہے، تو آپ چاہے کتنا سلام کرتے رہیں، وہاں سے جواب نہیں ملے گا۔ مولا نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد مولا فرماتے ہیں ضعیفہ یہ کون ہے جس کے لیے تم گریا کر رہے ہیں؟ وہ ضعیفہ کہتی ہے اے عرب، مولا نے اپنا تعلق نہیں کرایا، اور آج کل تو ہر انسان پر یہ اپنا تعلق کراتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ مولا کہتے ہیں میں نے اپنا تعلق نہیں کرایا۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ یہ میرا جوان بیٹا ہے، یہ میرا
یہ جاتا تھا روزی کماتا تھا، آزمائشوں پر ہم کرتا تھا، اس سے ہماری زندگی چلتی تھی. لیکن یہ بیٹا میرا مر گیا. کا پھر مولا فرماتے تو اسے دفن کر دے. زینب کہتی ہے کہ نہیں، میں اسے دفن نہیں کروں گی، اس لیے کہ کوفے میں میرا ایک امام رہتا ہے کہ جو زندگی بھی دے سکتا ہے، موت بھی دے سکتا ہے. میں اپنے جوان بیٹے کو اپنے امام کے پاس لے کے جاؤں تاکہ وہ میرے بیٹے کو زندہ کرے. کتنا یقین ہے زینب کو؟ مولا کائنات فرماتے ہیں، آگے ایک سلام پر محمد یقین کی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنا تمام مال و اسباب اس سامان کو دے دیا، اس بک والے کو دے دیا، اور اس سے میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی نقدی نہیں ہے، یہ سارا سامان تو لے لے اور مجھے اور میرے بیٹے کو کوفے تک پہنچا دے تاکہ میں اپنے امام کے پاس جاؤں اور میرا امام میرے بیٹے کو زندہ کرے. جب میرا بیٹا زندہ ہو جائے گا تو یہ ساز و سامان تو دوبارہ نہیں مل سکتا ہے، دوبارہ اکٹھا ہو جائے گا. مولا کائنات نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں یہ مولا فرماتے صحیح بات، اگر تو چاہے تو کیا میں تیرے بیٹے کو زندہ کر دوں؟ یا تو صحیح بات ہو رہی تھی، اپنے بیٹے کی میت کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد علی کے قدموں میں سر رکھ کے کہتی ہے تم ہی میرے امام ہو. کیا صحیح بات تمہیں پہچانا کیسے؟ کیا میرے آقا زندگی اور موت کا دعویٰ آپ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ آپ زندگی بھی دے سکتے ہیں، موت بھی دے سکتے ہیں. صحیح بات قدموں سے لپٹ گئی. کیا مولا جب آپ آئی گئے، آپ تشریف لے آئے، آپ میرے بیٹے کو زندہ کر دیں. سپاہی کہتا ہے کہ مولا کائنات نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے پیر کا انگوٹھا اس کے جوان بیٹے کی میت سے مس کیا. وہ جوان دونوں ہتھیلی زمین پہ ٹیک کر اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین. اے میرے مولا آپ پر میرا سلام. مولا کائنات فرماتے ہیں تیری ماں تو مجھے نہیں پہچانتی، تو مجھے کیسے پہچانتا؟ کہ یعنی میں کیسے نہ پہچانوں؟ ابھی چند گھنٹے پہلے جب میری روح قبض کی جا رہی تھی تو آپ فرشتوں کے ساتھ موجود تھے، میں آپ کو کیسے نہ پہچانوں؟ اس وجہ سے روایت میں ہے نا کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو مولا کائنات اس کے پاس آتے ہیں. اگر چاہنے والا ہوتا ہے تو اپنے مولا کی زیارت کرتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، اور اگر چاہنے والا نہیں ہوتا تو امام اس کی نظروں کے سامنے نہیں آتے بلکہ اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی روح سختی کے ساتھ قبض ہوتی ہے. مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی، وہ زندہ ہوا. ایک مطلب مولا کائنات کو صحیح بات سے کہتے ہیں صحیح بات تیرا بیٹا تو زندہ ہو گیا، اگر تو چاہے تو میں تیرے شوہر کو بھی زندہ کر دوں. اگر تو
تو میں تیرے شوہر کو بھی زندہ کر دوں۔ زیبا کہتی ہے مولا 20 سال ہو گئے، اب میں کیا اس کی خدمت کر پاؤں؟ میرے پہ بھی بڑھاپا، جب وہ مرا تھا تو جوانی کا عالم تھا اور میں پوری ہو چکی۔ امام فرماتے ہیں زیبا ابھی تو کہہ رہی تھی کہ میں کوفے جاؤں گی، اپنے امام سے کہوں گی وہ میرے بیٹے کو زندہ کرے گا، مجھے اتنا یقین تھا، اتنا اعتقاد تھا، اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ارے جو تیرا مولا تیرے بیٹے کو زندگی دے سکتا ہے وہ تیری جوانی بھی بچا سکتا ہے، تیرے شوہر کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ ایک سلام ہے محمد والے۔ موت کا اختیار، زندگی کا اختیار، یہ ہے ان کی محبت حیات ابدی۔ ان کی محبت میں جانے والا اگر دنیا سے جانا ہے مرنا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ جانے والا چلا جاتا ہے مگر اس کا عمل اسے زندہ رکھتا ہے، اس کی اچھائی، اس کا کردار، اس کا اخلاق جانے والے کو زندہ رکھتا ہے۔ اور اہل بیت کی محبت زندگی کا ثبوت ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کربلا۔ جب حسین نے صحابہ بلند کیا آواز کے حل من ناصر ینصر، ہے کوئی کہ جو میری مدد ہے، لاشیں تڑپ، آواز آئی آقا اگر موت میں ہمیں مجبور نہ کیا۔ ایسی سوچ جب کوئی ہمارے درمیان سے اٹھ جاتا تو ہم اکٹھا ہو گئے، کفن کا انتظام، دفن کا انتظام، تشییع جنازہ کا انتظام، لوگ جنازے میں شرکت کرتے ہیں، پسماندگان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ عزیزو جنازہ ہو جاتا، میت کو دفن کر دیا جاتا، غسل دے دیا جاتا، لیکن امام سجاد کو ایک ہی شکوہ تھا کہ کسی نے آگے امام سجاد سے یہ بھی نہ کہا کہ مولا آپ کے بابا کی شہادت ہو گئی، مولا ہم غسل دیں گے، کفن پہنایا جائے گا، جنازہ اٹھایا جائے گا۔ جب امام سجاد نے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا تو بابا کے لاشے پہ نظر پڑنے کے بعد امام سجاد فرماتے بابا
کہ شام کا بازار نہ لکھا جا سکتا ہے نہ پڑھا جا سکتا ہے. اتنا دردناک بازار شام. ہائے زینب کا ننگے سر بازار شام سے گزرنا. علامہ قزوینی کہتے ہیں کہ ایک تاجر یمنی تاجر شام کے بازار میں آیا. اس نے دیکھا کہ بازار شام کی دیواروں پر جگہ جگہ خون کی چھینکیں لگی ہوئی ہیں. اس نے بھی شامی سے پوچھا کہ بھائی کیا شام میں چھتوں پر قربانی کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے خون دیواروں پر لگا ہوا ہے. اس شامی نے اپنا سر دیوار سے ٹکرانا شروع کیا. روتا جاتا تھا, کہتا جاتا تھا, اے بھائی یمنی, ارے قربانی چھتوں پہ نہیں ہوتی. ابھی 6 مہینے پہلے غریب کی بہن گزری ہے. ارے جب تازیانہ بننا تھا, خون کی چھینکیں ان کی چھینکیں دیواروں پہ جاتی. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. عزیزوں, تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب زینب نے حسین کے لاشے کو دیکھا, زینب نے اپنے کو اونٹ سے گرایا. گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی لاش حسین کے قریب آئی. آنے کے بعد گھٹنیوں کے بل کھڑی ہو کے مدینے کا رخ کر کے کہتی ہے, اے میرے نانا, آپ مدینے میں آرام کر رہے ہیں نانا. آپ کا نواسا حسین خون میں
سید سجاد سہیل آئے امام سجاد کے پاس آئے سلام کیا. امام کا قول اتنا بھاری تھا کہ امام گردن اٹھانا چاہتے تھے امام نے جواب سلام دے کے جملہ کہا بھائی تو کون ہے جو اس غربت میں ہمیں سلام کرتا ہے؟ ہمیں تو کوئی سلام کرنے والا بھی نہیں ہے. سہیل کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کے نانا کا صحابی سہیل ہوں. مولا اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بیان کیجئے. امام سجاد فرماتے سہیل اگر تیرے پاس کچھ درہم و دینار ہو تو اتنے زبرداروں کو درہم و دینار دے دے اور ان سے کہہ دے کہ سبوں کو لے کر آگے چلے جائے تاکہ تماشائی سبوں کو دیکھنے میں مشغول ہو جائے اور میری ماں بہنوں پر نامحرموں کی نظر نہ پڑے. سہیل آگے بڑھے. یہ تو بتاؤ کہ ہم دینار دی آئی امام کی خدمت والا میں درہم و دینار دے آیا ہوں. آگے بڑھ گئے. امام سجاد کو آئے گئے. سہیل کہتے ہیں مولا اور کوئی خواہشوں کو بیان کیجیے. مولا فرماتے ہیں سہیل جا پیچھے چلا جاؤ. اونٹ کی ننگی پیٹھ پر میری پھوپھی اماں بیٹھی ہے. جب میری پھوپھی اماں سے جا کے سوال کر عزیز و سہیل کہتے ہیں میں چھت قدم چلا کہ امام نے مجھے آواز دی اے سہیل گردن جھکا کے جانا اس لیے کہ میری پھوپھی بے گناہ ہے. عزیز و سہیل آگے بڑھے. جناب زینب نے ان کے قریب گئے سلام کیا. شہزادی فرماتی ہیں بھائی تو کون ہے جو اس غربت میں ہمیں سلام کر رہا ہے؟ کہا شہزادی میں آپ کے نانا کا صحابی سہیل ہوں. اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجئے. بس زینب کا دل بھر آیا. زینب کو اپنی بیٹی کا یاد آئی. اے سہیل چادریں لا دے تاکہ ہم پردہ کر لیں. سہیل چادریں لے کر آیا. زینب نے چادروں کو تقسیم کرنا شروع کیا. اتنے میں شب مرحوم کو پتہ چلا. ارے نیزے کی نوک سے تمام چادروں کو چھین لیا. اور زینب نے برات پر کہنے کا یہ میرے پیرکار اگر تم ہوتے تو چادریں نہ چھینتی. جزاکم اللہ خیر. توجہ تو آخری ہوگا. سہیل آتے امام کے پاس مولا اور کوئی خواہش ہو تو بیان کر دیجیے. امام سجاد فرماتے ہیں سنے کہ بیمار کروانا کے چھوٹے. مولا فرماتے ہیں سہیل یہ جو میرا توق ہے یہ بہت بھاری اس میں کانٹے لگے ہوئے ہیں. سہیل میری کانٹے میرے گردن میں گڑے ہوئے ہیں. میری گردن زخمی ہو گئی ہے. اے سہیل اگر ہو سکے تو ذرا سا کپڑا میرے توق کے پیچھے رکھ دے. سہیل
دے سکتے